آج ہم ڈاکٹر علی محمد خان کی کتاب اردو نظم و نثر کا پہلا باب اردو شاعری کا ارتقاء پڑھیں گے۔ اردو شاعری کا ارتقاء۔ حافظ محمود شیرانی کی تحقیق کے مطابق اردو شاعری کا آغاز غزنوی عہد میں فارسی کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان سے ہوا، جو لاہور کے رہنے والے تھے۔ گرچہ ان کا نہ تو کوئی شعر ملتا ہے، نہ اس زبان کو اس زمانے میں اردو کہا جاتا تھا، تاہم یہ بات غلط نہیں کہ مسعود سعد کے دور کے کچھ ہی مدت بعد امیر خسرو کے کلام کا کچھ حصہ ایسا ملتا ہے جو فارسی اور ہندی سے مل کر ترتیب پاتا ہے۔ امیر خسرو کے بعد شمالی ہند میں کوئی قابل ذکر شاعر تاریخ میں محفوظ نہیں ہے۔ ادھر دکن میں وہاں کے مسلمان بادشاہوں نے سیاسی مصلحتوں کی بنا پر مقامی زبان کی حوصلہ افزائی کی اور اس شاعری کی پرورش کی جسے دکنی کہا جاتا تھا، اور آج جسے ہم اردو شاعری کا نقش اول کہتے ہیں۔ دکن میں شاعروں کی ایک طویل فہرست ملتی ہے، جس میں بادشاہ بھی ہے، صوفی بھی ہے اور عام شہری بھی۔ قلی قطب شاہ نہ صرف قطب شاہی خاندان کے اہم بادشاہ تھے، بلکہ انہوں نے اردو میں 50,000 اشعار چھوڑے ہیں، اور تمام محققین کے مطابق اردو غزل کے باؤ آدم قرار پاتے ہیں۔ اس زمانے میں اور بھی بہت سے شعراء معروف ہوئے، ان میں سب سے اہم نام ولی دکنی کا ہے، جس کی شاعری نے شمالی ہند میں اردو غزل کی تحریک کا آغاز کیا، جس نے مختلف مرحلوں سے گزر کر اردو زبان کو دنیا کی ترقی یافتہ زبانوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے۔ محمد حسین آزاد نے اس لیے ولی کو آدم شعراء کہا ہے۔ ولی پہلے دکن میں مقیم تھے۔ مغل حکمران محمد شاہ کے زمانے میں انہوں نے دلی کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران میں انہوں نے بقول بعض ایک صوفی بزرگ سعد اللہ گلشن کی فرمائش پر اپنی شاعری کو شمالی ہند کی زبان کے محاورے کے مطابق تخلیق کرنا شروع کیا۔ اب تک شمالی ہند میں فارسی شعراء کا رواج تھا۔ دلی کے لوگوں نے ولی کی شاعری سنی تو گویا پہلی مرتبہ انہوں نے اس زبان میں اپنے جذبات کی عکاسی دیکھی، جسے وہ کئی سو سال سے بول رہے تھے۔ چنانچہ نوجوان شاعروں کی ایک بڑی تعداد فارسی سے کنارہ کش ہو کر اردو کی طرف متوجہ ہوئی، جسے اس زمانے میں عام طور سے ریختہ کا نام دیا گیا۔ نوجوانوں سے قطع نظر پرانے اور عمر رسیدہ اساتذہ نے بھی ریختہ میں طب آزمائی کی کوشش کی، جن میں خان آرزو اور میرزا مسخر جان جاناں کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ خان آرزو سراج الدین علی خان المعروف بہ خان آرزو میر تقی میر کے خالو تھے۔ مسخر جان جاناں اور ان کے دیگر اہم اثر خود فارسی کو خیر باد نہ کہہ سکے، مگر اپنے عقیدت مندوں اور شاگردوں کی نئی نسل میں ریختہ گوئی کا جوش اور ولولہ پیدا کیا۔ اس نئی نسل میں جن شاعروں نے آگے چل کر استادوں کا مرتبہ پایا، ان میں شاہ حاتم اور شاہ مبارک ابرو بہت مشہور ہوئے۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا یہ پہلا دور تھا۔ اس دور کو ابہام گوئی کا دور بھی کہتے ہیں۔ ابہام گوئی شاعری کا ایک ایسا انداز ہے جس میں شاعر لفظوں کی بازیگری سے اپنے علم و فضل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور جب شاعری لفظوں کا کھیل بن جائے تو ظاہر ہے جذبہ اور تاثر مفقود ہو جاتا ہے۔ ابہام گوئی وبا کی طرح اردو شاعری میں پھیل گئی، مگر شاہ حاتم اور میر مسخر جان جاناں کے ایک ہونہار مگر جوان مرگ شاگرد انعام اللہ خاں یقین نے بروقت اس کی روک تھام کی جرأت کی۔ شاہ حاتم نے اپنے ضخیم دیوان میں ایسے تمام اشعار خارج کر دیے جو ابہام کی ذیل میں آتے تھے، اور ایک مختصر دیوان مرتب کیا جس کا نام دیوان زدہ تھا۔ اردو شاعری کا دوسرا دور ہر اعتبار سے سنہرا دور کہلایا جا سکتا ہے۔ اس دور میں فارسی کی تمام مروجہ اصناف اردو میں منتقل ہو گئیں، اور اس ہنرمندی کے ساتھ کہ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کام اس زبان میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ غزل اور مثنوی کی روایت دکن میں پہلے بھی موجود تھی، اس لیے ان دونوں اصناف نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی۔ یہ دور دیگر شاعروں کے علاوہ خاص پہچان سے تین شاعروں کے سبب بڑا اہم تسلیم کیا گیا ہے: خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیق زہرہ اور میر تقی میر۔ خواجہ میر درد ایک باعمل صوفی تھے، لہٰذا ان کی شاعری تصوف کی شاعری کا بہترین نمونہ ثابت ہوئی۔ مرزا محمد رفیق زہرہ نے غزل کے ساتھ قصیدے، مدحیہ، وجیہہ اور مرثیے پر خاص توجہ کی۔ میر تقی میر نے غزل اور مثنوی کو آگے بڑھایا۔ غزل تو میر صاحب کی خاص چیز ہے۔ غزل کے دامن کو انہوں نے اتنا وسیع کیا کہ آج تک غزل کہنے والے شاعر ان کو خوشہ چینی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور میر صاحب کی پیروی کرتے ہیں۔ ادھر دلی کے گلی کوچے در سودا اور
سودا میر اور ان کے دیگر محاصرین کے کلام سے گونج رہے تھے۔ ادھر سیاسی اعتبار سے دلی کی مرکزی حکومت روز بروز انتشار ہو رہی تھی۔ پورے ملک میں مختلف طاقتوں نے زور پکڑ لیا تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں نے مغلیہ سلطنت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ لوگوں نے شہر سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ جو صوبے خود مختار ہو رہے تھے ان میں سے اودھ کا صوبہ اہل دلی کے لیے خاص طور سے جائے پناہ ثابت ہو رہا تھا۔ فیض آباد اس نئی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ دلی کے اکثر و بیشتر شاعر فیض آباد منتقل ہونے لگے۔ کچھ مدت کے بعد لکھنؤ دارالحکومت ہوا تو مزید شاعر دلی سے آ کر لکھنؤ میں آباد ہو گئے۔ سودا اور میر بھی لکھنؤ میں آ بسے۔ ان کا دور ختم ہو رہا تھا اور اب شاعری نوجوان نسل کے ہاتھ میں تھی۔ ان میں میر حسن مصرفی، انشا اور جرأت خاص طور سے مشہور ہوئے۔ یہ فضا نئی تھی، یہاں زندگی پرسکون تھی۔ قنوتیت کی جگہ رجاعیت نے لے لی۔ شاعری بھی ان عناصر سے متاثر ہو رہی تھی۔ سید انشا اور جرأت اس دور کے خاص نمائندے ہیں۔ مصرفی کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی تقریباً نصف زندگی دلی میں بسر ہوئی اور ان کی شاعری کی بنیاد دلی کی فضا میں اٹھی تھی۔ تاہم وہ نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں نذیر اکبر آبادی نے عوامی شاعری میں الگ سماں باندھ رکھا تھا۔ ایک طویل عرصے تک ان کے عوامی لب و لہجے کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا، لیکن آج انہیں اردو کا پہلا حقیقت شناس اور ترقی پسند شاعر گردانا جاتا ہے۔ انشا، جرأت اور مصرفی غزل میں اپنے ہنر کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میر حسن نے غزل کے بجائے مثنوی کی طرف خاص توجہ کیا۔ 11 مثنویاں کہی، جن میں سے ان کی ایک مثنوی جس پر انہوں نے خاص محنت کی میں سحر البیان ہے۔ زبان اور بیان کے اعتبار سے سحر البیان اب تک اردو کی بہترین مثنوی تسلیم کی گئی ہے۔ انسان فطرتاً ہر وقت خشاش بشاش رہنا بھی پسند نہیں کرتا۔ غزل اور مثنوی اس وقت لوگوں کی کامرانیوں اور مسرتوں کی ترجمان بن رہی تھی تو زندگی کی بے ثباتی اور جڑپن کی طرف بعض ایسے شاعروں کی توجہ مبذول ہوئی جنہوں نے اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصائب کو اپنے مصائب جانا اور مرثی کی طرف دھیان دیا۔ اگرچہ مرثی اردو شاعری کے آغاز سے ایک اہم صنف کی حیثیت رکھتا تھا اور مختلف مراحل سے گزر کر سودا تک پہنچا تھا، سودا نے مرثیت کو ایک واضح شکل دینے کی کوشش کی اور مجالس اعزاز سے باہر کے سامعین کا ایک حلقہ پیدا کر لیا۔ سودا کے بعد کچھ مدت تک قابل ذکر شاعروں کی توجہ عام طور سے غزل کی طرف رہی۔ میر حسن، جرأت اور مصرفی کے بعد کی نسل نے اس رشتے کو جوڑا جو ذرا کمزور ہو چلا تھا، مضبوطی کے ساتھ پکڑا اور پھر اس میں وہ تمام صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جو کسی بڑے شاعر میں ہوتی ہیں۔ چنانچہ میر حسن نے صاحبزادے میر مستحسن خلیق، میر ضمیر فصیح اور میاں دلگیر نے ہر طرح سے مرثی کی زمین ہموار کر دی۔ لکھنؤ کا یہ زمانہ، جس کا آغاز فیض آباد سے ہوتا ہے، نہ صرف اردو شاعری کے لیے بلکہ اردو زبان کے لیے بھی نہایت مبارک زمانہ تھا۔ انشا، مصرفی، جرأت، میر حسن بزم سے رخصت ہو رہے تھے اور نئی نسل محفل میں اپنے قدم جما رہی تھی جس کی نمائندگی آتش اور ناسخ اور انیس و دبیر کر رہے تھے۔ ہر چند امام بخش ناصر لاہور سے لکھنؤ گئے تھے، مگر انہوں نے زبان پر اتنی قدرت حاصل کر لی تھی کہ ان کی زبان سے نکلا ہر لفظ مستند مانا جاتا تھا۔ زبان کو بنانے سنورنے میں جتنا شعوری کام ناسخ نے کیا، کسی اور سے نہ ہو سکا۔ وہ ایک شاعر سے بڑھ کر بنے شاعر کے استاد تھے۔ ان کے ایک ہم عصر مصرفی کے قابل فخر شاگرد خواجہ حیدر علی آتش ہیں۔ آتش علم میں تو ناسخ کے مقابلے میں کم تھے، مگر شاعری میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ لکھنؤ کے دبستان کے واحد نمائندہ شاعر ہیں تو غلط نہ ہوگا۔ زبان کی تراش و خراش شعر کو نقصان پہنچا رہی تھی، مگر ناسخ اور ان کے مقلدین کی پوری توجہ اصلاحی زبان پر مرکوز تھی۔ آتش نے نہایت پامردی سے شاعری کا وقار بحال کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہوئے، مگر ساتھ ہی ساتھ اصلاحی زبان کی تحریک سے بھی غافل نہ رہے۔ دوسری طرف مرثیے کی روایات زیادہ روشن ہو رہی تھیں۔ انیس و دبیر اس میدان کے شاہسوار ہیں۔ ان دونوں نے مرثیے کے تمام امکانات کو جو پوری انسانی زندگی پر محیط تھے اپنی شاعری میں سمو دیا اور مرثیے کے بارے میں اس الزام کو ہمیشہ کے لیے تردید کر دی کہ مرثیہ محض کسی مذہبی عقیدے کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ انیس و دبیر نے شاعری کی ایک اعلیٰ ترین نزاکتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے مرثیے کو اس کے ارفع ترین مقام پر پہنچا دیا۔ مرثی کے ساتھ ساتھ سلام اور رباعی کو بھی اس دور میں فروغ حاصل ہوا۔ آتش اور ناسخ اور انیس و دبیر نے اردو شاعری کی اس جگہ پہنچا دیا تھا کہ لکھنؤ میں اب مزید استدعا نہ رہی تھی کہ کوئی نیا رخ اختیار کرتا۔ ان باکمال شاعروں نے شاگردوں نے استاد کی پیروی ہی پر قناعت کی۔ البتہ آتش کے ایک ہونہار اور جوان مرد شاگرد نے قصۂ گل بگاولی گلزار نسیم کے نام سے اس عمدگی سے رقم کیا کہ مثنوی کی تاریخ میں وہ بھی
میر حسن کے ہمرکاب ہو گئے۔ اردو شاعری میں غزل کے بعد سب سے بڑا ذخیرہ مثنوی کا ہے۔ ولی دکنی عہد میں دور نہ جائے تو بھی سراج اورنگ آبادی اور دلی میں خواجہ میر اسر کے نام میر حسن سے پہلے اور نواب مرزا شوق لکھنوی اور حکیم مومن خان مومن دہلوی کے نام نسیم لکھنوی کے بعد ایسے نہیں کہ آسانی سے نظرانداز کیا جا سکے۔ 1856 میں اودھ کی سلطنت ختم ہو گئی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سلطنت کے آخری تاجدار واجد علی شاہ کو کلکتہ میں مٹیا برج میں نظربند کر دیا اور لکھنؤ پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ لکھنؤ اجڑ گئے۔ ارباب ہنر اسی طرح سے پناہ تلاش کرنے کے لیے شہر شہر پھرنے لگے جس طرح کبھی دہلی کے ارباب ہنر در بدر ہوئے تھے۔ ادھر جب لکھنؤ میں آتش اور ناسک کے چراغ روشن تھے، ادھر دلی میں بھی ادب کی آخری محفل سجائی جا رہی تھی۔ بہادر شاہ ظفر، ذوق، غالب اور مومن کا ظہور ہو چکا تھا۔ سودھا نے اردو قصیدے کو پارسی قصیدے کے برابر لانے کی سعی کی تھی۔ ذوق نے ان کی اس کوشش کو مزید اعتبار بخشا۔ مومن خان مومن حسن پرست اور عشق پیشہ انسان تھے۔ اس کی غزل انسانی نفسیات کا ایک نہایت خوبصورت اظہار ہے۔ معاملہ بندی کے شمالی ہند میں جس کے سب سے بڑے علمبردار جرأت تھے، مومن خان کے یہاں آ کر مہذب ہو گئی۔ بہادر شاہ ظفر برائے نام بادشاہ تھے۔ وہ درویش مزاج انسان تھے۔ ان کی شاعری اردو کی اخلاقی شاعری اور شعری ہنرمندی کے بہترین نمونوں میں شامل ہو سکتی ہے۔ ذوق اور مومن کے استاد شاہ نصیر نے اپنے زمانے کے بڑے استاد تھے۔ وہ استاد ناسک اور لکھنوی انداز شعر سے متاثر تھے۔ شاہ نصیر کے ذریعے سے لکھنؤ کا انداز دلی میں آیا۔ دلی میں ان کے شاگردوں نے اس انداز کو آگے بڑھایا، مگر غالب نے ناسک کے طرز کو پسند کرنے اور گاہے اس طرز کو اختیار کرنے کے باوجود اپنی فطری صلاحیتوں کے بلبوتے پر شعری ادب میں جدت اور ندارت کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ غالب نے اردو شاعری کے قدیم انداز کو ختم کر دیا اور نئے طرز کو اختیار کر لیا۔ اردو کی جدید شاعری کے چشمے غالب کی شاعری سے پھوٹتے ہیں اور انسانی زندگی کے گونا گو مسائل بلکہ خود انسانی زندگی کی رنگا رنگی، ہم آہنگی اور بوقلمونی ان کے خاص موضوعات ہیں۔ ان کی شاعری کا دامن بہت وسیع ہے۔ 1857 کا سال برصغیر کے لیے ایک ایسا حادثہ لے کر آیا جس نے یہاں کی ہزار سالہ تہذیب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لکھنؤ پہلے ہی ویران ہو چکا تھا، اب دلی بھی اجڑ گئی، مگر قدرت نے رامپور اور حیدرآباد، دکن کے علاوہ دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے دروازے ان شاعروں پر کھول دیے۔ خصوصاً رامپور یہاں کے نواب یوسف علی خان ناظم شاعر بھی تھے اور شاعر نواز بھی غالب کے شاگرد تھے۔ انہوں نے لکھنؤ اور دلی سے نکلنے والے اکثر بے سر و سامان شاعروں کو پناہ دی۔ ان شاعروں میں داغ، امیر مینائی اور جلال لکھنوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ یہ دور دراصل نواب مرزا داغ کا دور ہے۔ داغ نے معاملہ بندی کو مومن کی ثقافت اور درمندی سے نکال کر شوخی اور بانگ پن عطا کیا۔ داغ کی زبان خالص اردو کا بہترین نمایاں ہے۔ امیر مینائی پہلے قدیم طرز میں شعر کہہ رہے تھے، داغ کے اثرات سے اس قدر مغلوب ہوئے کہ اپنے انداز بھول گئے۔ جلال نے اپنا سارا زور زبان اور قواعد زبان کی پابندی پر صرف کر دیا۔ ان کا کلام ممکن ہے قواعد کے اعتبار سے بے عیب ہو، مگر شاعری کی رمق اس میں بہت کمزور ہے۔ یہ طرز غزل گوئی اب بھی جاری تھی کہ لاہور میں مولانا محمد حسین آزاد نے ایک نئے طرز کے مشاعروں کی بنیاد ڈالی۔ یہ زوال پذیر غزل کے خلاف بغاوت تھی۔ آزاد نے اس تحریک کے حق میں اور اپنے مقصد کی وضاحت کے سلسلے میں کئی لیکچر بھی دیے۔ انہوں نے اس زمانے کی شاعری کو ایک قومی سانحہ قرار دیا اور شاعروں کو خیالی اور داخلی زندگی سے نکل کر خارجی دنیا کے مسائل سے آنکھیں چار کرنے کی تلقین کی۔ تقریباً اسی زمانے میں خواجہ الطاف حسین خالی بھی ملازمت کے سلسلے میں لاہور آ گئے۔ خالی غالب کے شاگرد، شیفتہ سے تربیت یافتہ اور کلاسیکی غزل کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کے واحد قابل ذکر شاعر تھے جو داغ کے اثرات سے محفوظ رہ گئے تھے۔ یقیناً اس کا باعث کچھ ان کی سلامتی تھا، وہ شیفتہ کی صحبت اور کچھ غالب کی شاگردی تھا۔ یوں بھی خالی کے مزاج میں ایک ایسی لچک تھی کہ وہ خیر کی طرف بہت جلد مائل ہو جاتے۔ آزاد کی باتیں بہت جلد خالی کی سمجھ میں آ گئیں اور انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس غزل کو یکسر ترک کر دیا جس سے کبھی درد کی خوشبو آتی تھی، کبھی میر کی، جس میں کبھی مذہبی کارک جھلکتا تھا اور کبھی غالب کا۔ خالی نے آزاد کے مشوروں کی روشنی میں موضوعاتی نظمیں کہنا شروع کی جو مثنوی کے انداز میں تھیں۔ آزاد اپنے زمانے کے بڑے دانشور اور نثر نگار ہیں۔ ان کی نثر میں شاعری کی شان تھی، مگر ان کی شاعری شعریت سے محروم تھی۔ خالی ان کے مقابلے میں ایک فطری شاعر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نئی نسل پر جتنا اثر خالی کا ہوا، آزاد کا نہ ہو سکا۔ ان دونوں نے معاصرین میں
اور کوئی قابل ذکر شاعر اس وقت تک ایسا نہ تھا جو اس تحریک سے متاثر ہوتا۔ خالی کچھ دیر بعد لاہور سے دلی چلے گئی۔ یہاں سر سید احمد خان کی تعلیمی و اصلاحی تحریک سے بے حد متاثر ہوئی اور ان کی فرمائش پر ایک طویل نظم مد و جزر اسلام لکھی جو مسدس خالی کے نام سے مشہور ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اردو میں یہیں سے مقصدی اور عملی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نظم کا اثر کسی نہ کسی شکل میں آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اردو شاعری کا دامن اگرچہ نظم سے خالی نہ تھا اور دکن کے دور میں بھی نظموں کا بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا، مگر یہ نظمیں اپنی موضوع اور مزاج کے اعتبار سے غزل ہی کی ایک شکل تھی۔ البتہ نذیر اکبر آبادی مستثنیٰ تھے۔ نذیر اکبر آبادی خالی کے زمانے تک واحد نظم گو شاعر تھے۔ وہ طبقۂ عوام سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے طبقے کے وفادار تھے۔ انہی کی زندگی ان کے پیش نظر رہتی تھی اور انہی کے مسائل ان کی شاعری کا موضوع تھے۔ نذیر کے موضوعات اور ان کی زبان چونکہ عوامی تھی اور شعر کی عام و روش سے ہٹی ہوئی تھی، اس لیے انہیں اس تمام عرصے میں شاعر تسلیم نہ کیا گیا۔ نذیر میر سودا کے ہمعصر تھے، مگر ان کی شاعری کا رشتہ آزاد اور خالی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ خالی نے مسدس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی نظمیں اصلاحی اور اخلاقی نقطہ نظر سے لکھی۔ انہوں نے غزل کو بھی نظم سے قریب تر کر دیا۔ مولانا خالی کا انتقال 31 دسمبر 1914 کو ہوا۔ اس وقت تک سر سید احمد خان کی تحریک نہ صرف اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی بلکہ یہ پوداور درخت بن چکا تھا اور پھول پھول رہا تھا۔ داغ کا انداز شعر دم توڑ چکا تھا۔ سر سید کی تحریک اور آزاد و خالی کی شعری تحریک اسماعیل میر ٹی اور اکبر آبادی ایسے شاعروں کو بھی منظر عام پر لائی۔ یہ دونوں آزاد اور خالی کے ہمعصر تھے مگر نئے شاعروں کے قافلے میں بھی شریک ہوئے۔ اسماعیل میر ٹی بچوں کی شاعری کے لیے بہت مشہور ہے، خرچند یہ انداز بھی نیا تھا، تاہم اس کے لیے انہوں نے اور بھی بہت سی نظمیں کہی، حتیٰ کہ آزاد نظم بھی کہی، اور یوں سمجھا جانا چاہیے کہ اسماعیل میر ٹی آزاد شاعری کے بانی ہیں۔ اگرچہ اس سلسلے میں مولانا عبدالخالق شرم کا نام بھی لیا جاتا ہے مگر ناول نگاری میں ان کے شعری کارنامے یوں دب گئے ہیں کہ اب اس طرف توجہ بھی نہیں کی جاتی۔ اکبر آبادی پہلے قدیم طرز کے غزل گو تھے، پھر کچھ نئی شاعری اور کچھ سر سید کی تحریک سے متاثر ہو کر اپنا انداز بدل لیا اور مقصدی شاعری کی طرف متوجہ ہوئے۔ اکبر نے محسوس کیا کہ سر سید کی تحریک کی انتہا پسند منظر ثابت ہو سکتی ہے، چنانچہ اس کی روک تھام کا عزم کیا اور ایک نرالا انداز سخن ایجاد کیا۔ انہوں نے سنجیدہ مسائل کا علاج مزاح کی شیرینی اور طنز کی نشریات کے ذریعے کرنے کی ٹانی۔ وہ اس بات سے پوری طرح آگاہ تھے کہ ہنسی ہنسی میں جو بات کہی جاتی ہے وہ زیادہ کام کر جاتی ہے، چنانچہ ان کے کلام کا بیشتر حصہ طنز و مزاح پر مشتمل ہے اور یہی حصہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ آزاد اور خالی کا لگائے ہوئے درخت کا سب سے اہم پل اقبال کی شاعری ہے۔ آزادی کی تحریک کے زور شور سے چلنا شروع ہو گئی تھی، قوم پرستی کا چرچا تھا، انگریز کے خلاف سیاست زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اقبال بھی ان تحریکوں سے متاثر ہوئے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی طرح انہوں نے بھی ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستانی قومیت کے ترانے لکھے، مگر زیادہ مدت تک نہ گزری تھی کہ انہوں نے یورپ کا سفر اختیار کیا۔ اس دوران ان پر یہ انکشاف ہوا کہ قوم پرستی کا مغربی تصور انسانیت کے لیے ہلاکت آفرین ہے اور یہ کہ اسلام انسانی معاشرے کا جو ایک عالمگیر تصور دے چکا ہے جس کی بنیاد مساوات پر ہے، اگر اسے دوبارہ نافذ کیا جائے تو انسان تباہی سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ واپسی پر اقبال نے اپنے بدلے ہوئے نظریے کی تلقین بڑے شد و مت سے شروع کی۔ اقبال میں وہ تمام صلاحیتیں موجود تھیں جو کسی بھی عظیم شاعر میں ہونا ضروری ہے۔ بڑے بڑے خشک مثال میں اتنی شیرینی پیدا کی کہ بعید اور یا شاید اردو ادب کی اب تک کی تاریخ میں وہ سب سے مؤثر شاعر گزرے ہیں۔ اقبال کے جوان ہمعصر شاعروں میں سے جو شاعر ان سے متاثر ہوئے تھے ان میں جوش ملیح آبادی، حافظ جلندری، برج نارائن چکبست، تلوک چند محروم، اسد ملتانی، امین جزوی، سیالکوٹی، محمد دین پوک، اثر سکھمانی اور احسان دانش خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان سب پر اقبال کی چھاپ بہت گہری ہے۔ البتہ اختر شیرانی کی آواز قدرے مختلف تھی۔ اختر شیرانی رومانی شاعر تھے اور انگریزی کی رومانی شاعری سے متاثر تھے۔ یہ سب نظم کے شاعر تھے اور نئی نظم اقبال کے ہاتھوں اپنے نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی۔ غزل پر اقبال کا اثر کچھ کم نہ تھا۔ اقبال نے غزل کا پورا تصور ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے غزل کے افاق میں وسعت و دانائی شامل کر دی۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درمن کا طرز کلام اور ہے۔
بھائی جبریل کی غزلیں شاہد ہے کہ اس زمانے کے دیگر شعراء کے خواب بھی کہیں کہیں نئے زمانے کے تقاضے بھرپور انداز میں ملتے ہیں۔ ان میں حضرت موہانی، بانی بریوانی، اصغر گونڈوی، یاس یگانہ چنگیزی، جگر مراد آبادی، علی عابد علی عابد، عبدالحمید ادم، پراگ گورکھپوری اور حفیظ ہوشیارپوری قابل ذکر ہیں۔ اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا۔ 1934 میں ایک نئی تحریک سامنے آئی جسے ترقی پسند تحریک کا نام دیا گیا۔ اس تحریک کا پس منظر خالص سیاسی و معاشی تھا۔ اقبال گمشدہ اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو تلاش کرنے اور جوڑنے میں مصروف رہے۔ یہ تحریک اپنی تمام تر اقدار کو ان اقداروں سے تبدیل کرنا چاہتی تھی جو انقلاب روس 1917 نے دنیا کو دی تھی۔ اگرچہ ان کے نقوش بھی اقبال کی شاعری میں مل جاتے ہیں مگر بانداز دیگر پرانے شاعروں میں سے جنہوں نے اپنے آپ کو اس تحریک میں شامل کر لیا، جوش ملیح آبادی خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ وہ نوجوان شاعر جنہوں نے اس تحریک کی روشنی میں اپنے پن کو جلا بخشی، ان میں فیض احمد فیض، اسرار الحق، مجاز، مخدوم محی الدین، ساحر لدھیانوی، احمد ندیم کاظمی، ظہیر کاشمیری، مصطفیٰ زیدی اور عارف عبدالمتین کے نام خصوصاً قابل ذکر ہے۔ اس تحریک نے اردو شاعری کو نئے زاویوں سے روشناس کیا اور نئے اسالیب متعارف کرائے۔ ترقی پسند تحریک کے متوازی 1939 میں ایک اور تحریک نے جنم لیا جسے خلقۂ ارباب ذوق کی تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی نئی شاعری کی دعوے دار تھی مگر اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ موضوع خواہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ابلاغ میں فن کی بنیادی قدروں کا لحاظ نہ رکھا جائے بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ تحریک بھی خالص نظم کی تحریک تھی اور اس میں مواد کے سادگیت کے تجربے خاص طور سے کیے گئے۔ اس تحریک سے جو شاعر وابستہ تھے ان میں تصدق، حسین خالد، ن م راشد، میر حاجی، قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، باقی صدیقی، مجید امجد، اختر علیمانی، طاہر صدیقی، عزیز حامد مدنی، ضیاء جالندھری، ظہیر کاشمیری، حبیب جالب اور رئیس امروہی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ غزل کو ابتدا میں ترقی پسند اور خلقۂ ارباب ذوق دونوں تحریکیں رد کرتی رہیں مگر قیام پاکستان کے بعد کچھ ایسے حالات اور ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ غزل کو پھر سے اپنی ساکھ جانی کا ثبوت فراہم کرنا پڑا اور رفتہ غزل پھر شاعری کی فضا پر چھا گئی۔ سوائے ن م راشد کے سبھی شاعر خواہ کسی بھی دبستان سے تعلق رکھتے تھے غزل کی طرف مائل ہوئے۔ میر حاجی اور مجید امجد خالص نظم کے شاعر تھے مگر وہ بھی غزل کی زلفوں کے اسیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ قیام پاکستان کے بعد غزل کو پھر سے قارئین ادب کے دلوں کی دھڑکن بنانے میں جن شعراء نے اس صنف کی خون جگر سے آبیاری کی ان میں نجم رومانی، ناصر کاظمی، ابن انشا، احمد مشتاق، شہرت بخاری، سلیم احمد، نعیم صدیقی، سیف الدین سیف، سجاد باقر رضوی، صوفی تبسم، منیر نیازی، شہزاد حکیم، قتیل شپائی، اقبال ظفر، محسن بھوپالی، سحر انصاری، ادا جعفری، طفیل ہوشیارپوری، ساغر صدیقی، محسن احسان، بیدل خیدری، تنویر صبرا، شکیب جلالی، جون ایلیا، جمال احسانی، نذیر قیصر اور منظر وراثی شامل ہیں۔ غزل و نظم کے اس قافلے میں قدرے بعد میں شامل ہو کر اس سلسلے کو استقامت سے مزید آگے بڑھانے والوں میں اختر حسین جعفری، ظہور نذیر، احمد فراز، منیر سیفی، جمیل یوسف، شبنم شکیل، کشور ناہید، افتخار عارف، غلام محمد قاصر، عطا شاد، توصیف تبسم، ریاض مجید، پروفیسر صدیق شاہد، خورشید بیگ میلوسی، مرتضیٰ برلاس، حفیظ الرحمن حسن، عطا الحق کاظمی، خالد احمد، امجد العلام امجد، خالد شریف، ڈاکٹر خورشید رضوی، محسن نقوی، نجیب احمد، اسلم کوسلی شامل ہیں۔ منتخب شعری اصناف ہم دوسرے ویڈیو میں اس میں کور کریں گے۔ یہاں تک ہمارے شاعری ارتقاء کے حوالے سے جو بھی تھے ہم نے یہاں تک پورے کر لیے ہیں۔ اب مجھ کو اجازت دیے، اللہ نگہبان۔